اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک معجون کا نسخہ لے کے آیا، اور یہ معجون معجونی جوانی کے نام سے بنتا ہے۔ تو ابھی آپ خوب اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ معجون کا نام کیوں معجونی جوانی ہے، اور اگر کوئی بندہ اسے کھائے گا تو پھر اس کے جسم میں کیا تبدیلی رونما ہوگی وہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ تو ابھی اس معجون کے اندر جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ موسلی سفید 50 گرام، خلنجا 50 گرام، اسگند 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، مغز پنبہ دانہ 40 گرام، اقر قرحہ اصلی 20 گرام، تخم کونچ 20 گرام، گوند کیکر بریا 20 گرام، شقاقل مصری 20 گرام، ستاور 20 گرام، تال مکانہ 20 گرام، سالب پنجہ 20 گرام، تخم اٹنگن 20 گرام، اور گوگرو مدبر 20 گرام، فلفل سیاہ 20 گرام، زنجبیل 20 گرام، الائچی خرد 15 گرام، اور انڈوں کی یعنی دیسی انڈوں کی زردیہ 20 عدد، زعفران 14 گرام، شہد خالص آپ کو لینا ہے 1200 گرام۔ اجزاء میں ایک بار پھر آپ بھائیوں کے ساتھ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ موسلی سفید 50 گرام، خلنجا 50 گرام، اسگند 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، اور مغز پنبہ دانہ 40 گرام، اقر قرحہ اصلی 20 گرام، تخم کونچ 20 گرام، گوند کیکر بریا 20 گرام، شقاقل مصری 20 گرام، ستاور 20 گرام، تال مکانہ 20 گرام، سالب پنجہ 20 گرام، تخم اٹنگن 20 گرام، اور گوگرو مدبر 20 گرام، فلفل سیاہ 20 گرام، زنجبیل 20 گرام، الائچی خرد 15 گرام، دیسی انڈوں کی زردیہ 20 عدد، زعفران 14 گرام، اور شہد خالص 1200 گرام۔ ان تمام چیزوں کو پہلے الگ الگ صاف کرنا ہے، اور پھر اس کا الگ الگ سپوپ بنانا ہے، اور سپوپ بنانے کے بعد اس کو روغن زرد میں چرب کریں۔ یعنی اس کو چرب کرنے کا پیدا یہ ہوگا کہ یہ تو مغلظ ٹائپ کی چیزیں ہے، تو یہ خشکی پیدا کرتا ہے، تو یہ خشکی کم کرے گا۔ یہ جو روغن زرد میں اس کو اگر چرب کرے گا تو یہ قبض پیدا نہیں کرے گا، اور یہ معتدل چیز بن جائے گا۔ تو اس کے بعد چرب کرنے کے بعد زعفران کو عرق کیوڑا میں کھرل کر کے شامل کریں، اور پھر اس کے اندر شہد ڈال کر خوب مکس کرنا ہے۔ یعنی معجون کا طریقہ تو ایک سادہ سا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ تو ہر بندہ آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے، کیونکہ اس میں زعفران ہے تو زعفران کو عرق کیوڑا میں کرل کرنا ہے، اور پھر جو باقی چیزوں کا آپ نے سپوپ بنایا ہے وہ تو آپ نے پہلے روغن زرد میں چرب کیا ہے، تو ان چیزوں کو اور اس کے بعد جو زعفران ہے یہ بھی اس کے اندر ڈالنا ہے ان سپوپ کے اندر، اور پھر اس میں شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس معجونی جوانی تیار ہے۔ ابھی اس کا اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ اس کی مقدار خوراک کی ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یعنی یہ آپ کو 2 گرام سے لے کے 5 گرام تک جسم اور عمر کے حساب سے صبح اور شام نہار منہ ہمراہ نیم گرم دودھ تقریباً آدھا کلو اس کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے، اور اگر کمزور سے کمزور بندہ بھی یہ 15 دن استعمال کرے گا تو انشاءاللہ وہ فٹ پاٹ ہو جائے گا۔ یعنی اس کورس کی جو مدت ہے وہ 15 دن ہوتا ہے۔ ابھی میں کچھ فوائد بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ وہ تو نام سے ظاہر ہے لیکن پھر بھی کچھ فوائد آپ بھائی اس کے نوٹ فرما لیں۔ جوانی، طاقت، فٹنس کے متلاشی حضرات کے لیے یہ معجون
ایک اچھا معجون ثابت ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ عام جسمانی اور اعصابی اور مردانہ کمزوری کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ عضوی محسوس کی لاغری، ڈھیلا پن، شہوت کی کمی کو دور کرتا ہے اور انتشار، تناؤ، سختی خوب پیدا کرتا ہے، صورت انزال کا خاتمہ کرتا ہے اور امساک بے تحاشا پیدا کرتا ہے۔ ذیابیطس شوگر کی وجہ سے ہونے والی پٹھوں کی کمزوری اور قوت باہ کی کمی کو دور کرتا ہے، جسم سے سستی، نقاہت، تھکاوٹ کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہ معجون بالکل ناکارہ کمزور مردوں کے لیے آب حیات ہے۔ ہر قسم کی بے اعتدالیوں کے زمانے کی کمزوریوں کو رفع کرتی ہے۔ مشت زنی اور کثرت جماع کے نتیجے میں ہونے والی نامردی کا مکمل علاج ہے۔ خون اور مادہ تولید کی پیدائش کو بڑھاتی ہے، قوت باہ کے لیے مجرب ہے۔ اس کے استعمال سے جلد بوڑھاپا نہیں آئے گا، نظر مضبوط ہوگی، اعصابی کمزوری ختم ہو جائے گی، کبھی جسمانی طاقت ختم نہیں ہوگی اور نہ جسم میں لرزہ یا نراشہ آئے گا۔ گھٹنے، جوڑ، پٹے، دل و دماغ کو طاقتور بناتا ہے۔ جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے تمام تر پیدا شدہ نقائص اور کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اعضائے رئیسہ شریفہ کے تمام افعال کو درست کرتے ہیں اور مادہ تولید کی پیدائش کو بڑھاتا ہے اور رقت دور ہو جاتی ہے۔ اگر استعمال سے پہلے مریض اللہ سے نیت کے ساتھ توبہ کر کے یقین و اعتماد کے ساتھ معجون جوانی باقاعدہ فریض کے ساتھ جاری رکھے تو آہستہ آہستہ جوانی کے ولولے اور مسرت و شادمانی کے جذبات اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ایک بہترین نسخہ معجون جوانی کا، اور ابھی تو موسم بھی ٹھنڈی کا آنے والا ہے، تو یہ معجون تو آپ ویسے بھی ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں، اور جو فوائد میں نے آپ بھائیوں کے بتائیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن پھر ویڈیو کے لنک زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھائی کمپلین کرتے ہیں، تو اس لیے جو بھی اس معجون کو بنائے گا انشاءاللہ اس کو مطلوبہ نتائج مل جائیں گے۔ اور آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔